बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से ज्यादा असासाजात में जो लाहौर हाई कोर्ट से उनकी अबूरी जमानत आज रिजेक्ट हुई है और फिर नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बाद में जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानात का जो सिलसिला जारी हुआ है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे और लीगली इसके हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एहसन इकबाल साहब ने की है, उसके साथ मरीम औरंगजेब साहब ने की है। सबकी जानिब से अब यही कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है ये ना तो एहतसाब के नाम पर हुई है, ये ना तो किसी कानूनी और सियासी तौर पर हुई है, बल्कि असल में ये सूरत हाल है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उनमें धांधली करने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। तो सूरत हाल यह है कि जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत को रिजेक्ट किया है, उसके बाद नैब ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और दूसरी जानब ये भी हम बात करेंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट में आज नारे लगाए गए हैं पाक फौज के खिलाफ नून लीग के वर्कर की जानिब से, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं अब्दुल गफ्फार साहब। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। गफ्फार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आप लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, वहां पे आपने सारी कार्रवाई को भी देखा और जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं, ये तौहीन अदालत के जुमरे में कहीं ना कहीं पर आते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो अदालत है इन बयान पर एक्शन ले सकती है? और साथ ही बताइएगा कि जो आज अदालत में जो एक नारेबाजी हुई है फौज के हवाले से, जरा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी ज़मीर भाई, जो हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, या हम आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं और उसमें जो तौहीन अदालत को डिफाइन किया गया है। और जब मैं तौहीन अदालत की बात कर रहा हूँ तो ये सुपीरियर कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो जो आज गुफ्तगू, मैं तो क्योंकि वहाँ पे मौजूद था, हम लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं, मेरा ऑफिस ऑफिस वहीं पे है, और हम देखते रहते हैं अदालतों का एटीट्यूड क्या है, अदालतों का रवैया क्या है। और बड़ा वहां पर एक रिस्पेक्टेबल जो एक डेकोरम होता है। लेकिन ये जब इनकी कोई दरखास्तों के ऊपर कोई समाअत होती है, इनकी कोई जमानत होती है, और जब ये कोई 200-400 कारकुनान को लेकर आते हैं, तो वहां पे बिल्कुल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पे जो लोग पेशी पे आते हैं उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को, आम साइलिन को जलील करती है और बड़ी परेशानी होती है। आज जब ये समाअत जारी थी और समाअत में जो कमरे अदालत है वो ऐसे खचाखच भरा हुआ था कि वो वहां पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, और इतनी बुरी हालत थी। उसमें क्या था, इनके जो हमारे नून लीग के हैं वकला विंग है, तो वो काफी वकला साहबान आए हुए थे। फिर जो क्यादत है, सारी क्यादत ही वहां पर मौजूद थी। और इसमें जो आप देखते हैं जो फीमेल क्यादत है PMLN की, तो उनका जो रवैया है और वो जिस तरीके से अदालतों में आती हैं। और फिर मैंने आपको अपनी वीडियो में मैंने बात की थी कि मरियम औरंगजेब का रोस्टम पर खड़े होना, सिर्फ और सिर्फ मरियम सफदर को हर मैसेज पहुंचाना, हर बात पहुंचानी कि जज के मुंह से क्या निकला है और हमारा वकील क्या कह रहा है और नैब क्या कह रही है और लग क्या रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें ये डेकोरम के बिल्कुल खिलाफ हैं। फिर उसके बाद जो अदालत के बाहर, कमरा अदालत के बाहर नारेबाजी जारी रही। वहां पे ये 3-4 हमारे जो लाहौर के चैनल्स हैं, इनके रिपोर्टर्स वहां पर खड़े हैं और वो हर 5 मिनट के बाद वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनके पीछे 40-40, 50-50 वर्कर्स खड़े हैं, वो पीछे से नाराबाजी कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये अदालतों का, पूरी दुनिया में क्या अदालतों में ऐसा होता है कि कोई मुल्जिम पेशी पर आता है और पूरी अदालत तमाशा बन जाती है, अहाते अदालत तमाशा बन जाता है, और वहां पर नारेबाजी होती है, गालम गलूच। मैं इसको नारेबाजी नहीं कहूंगा। नारेबाजी वो कह सकता है जो शायद इस्लामाबाद में बैठकर या कराची में बैठकर या किसी और शहर में बैठकर मीडिया की बात सुनकर ये कह सकता है कि वो नारेबाजी थी। जमीर साहब, वो डायरेक्ट गालियां थी, और ऐसी ऐसी गालियां थी कि मेरे जैसा आदमी तो वो दोहरा नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता कि वो क्या नारे लगा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा, किसी ने सवाल किया, किसी रिपोर्टर ने, कि क्या आज शहबाज शरीफ की जमानत हो जाएगी? तो अदालत के बाहर खड़ा हुआ एक शख्स वो ये कहता है, और वो इनका मकामी लीडर भी है, वो कहता है कि अगर ऊपर से कॉल आ गई तो जज जमानत दे देंगे, अगर ऊपर से कॉल ना आई तो जमानत नहीं होगी। अब इससे बढ़ के तौहीन अदालत क्या हो सकती है? ऊपर की कॉल कौन सी है? शौकत सिद्दीकी साहब को क्यों घर भेजा गया था, उनको क्यों रिमूव किया गया था? उसने ये कहा था कि हम जो फैसले करते हैं 50% उसमें हमारा किरदार होता है, 50% बाकी इदारों का होता है, हमें थ्रेट किया जाता है। और इस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक्शन लिया था और एक हाई कोर्ट के जस्टिस को घर जाना पड़ा था,
جو آج تک رحم کی اپیلیں فائل کر رہا ہے اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ, میں مریم صفدر کی ایک بات کرتا ہوں, میں ابھی ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, ضمیر صاحب وہ مجرمہ ہے ایک عدالت کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیلیں پینڈنگ ہے اور اس میں وہ سزا یافتہ ہے. ایک سزا یافتہ مجرمہ جس کو عدالت نے جس کی سزا سسپینڈ کی ہے اور اس کو انٹرم ریلیف دیا ہے, وہ عدالت کے بارے میں یہ کہے کہ نواز شریف کی اپیلیں اس لیے فکس کی گئی ہیں کہ کسی نے کہا ہے, نواز شریف کی اپیلیں اس لیے فکس کروائی گئی ہیں کہ نواز شریف کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹ اس عدالت کے اوپر بات کر رہے ہیں جس عدالت نے آپ کو ریلیف دیا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا ہے. ہم نے بطور قانون کے طالب علم کبھی نہیں سنا کہ کسی کو پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی گئی ہو, یہ بھی انہی کو ہی ملتی ہے. اور جب آپ کو لاہور ہائی کورٹ آپ کے باپ کو باہر بھیج رہا ہے 50 روپے والے اسٹامپ پہ, تب وہ لاہور ہائی کورٹ اچھا ہے. جب شریف شوگر مل میں جو ان کی تھی, چودھری شوگر مل میں ان کی ضمانتیں منظور لاہور ہائی کورٹ کرتا ہے, تب یہ بہت اچھا ہے. جب ان کی سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں تب اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل اچھا ہے. اور جب ان کی اپیلیں جو روٹین کے ساتھ فکس ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی یہ باتیں کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی توہین عدالت نہیں ہوگی. مریم اورنگزیب نے جیسی عدالت سے ادھر شہباز شریف کو, ان کو نا پتہ تھا, اور جو میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ہر تاریخ پر اپنے کپڑے لے کر جاتے تھے کہ انہوں نے آج چلے جانا ہے پیا گھر, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جیسے ہی شہباز شریف کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے نیب ادھر لے کر جاتی ہے, ادھر مریم اورنگزیب نے رٹے رٹائے جملے تھے اور سیدھا کہہ دیا کہ یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے, یہ فوج یہ سارا کچھ کروا رہی ہے, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں عدالت کے باہر کہ بھائی آپ 4 دن بحث کر رہے ہیں, 12 گھنٹے بحث کیے ان کے وکیلوں نے اور آدھا گھنٹہ ملزم نے بحث کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے, اور ہم صبح و شام ہمارے کیسز لگے ہوتے ہیں, ہمارا تو کلائنٹ ساتھ کھڑا ہو تو عدالت کہتی ہے یہ کیوں کھڑا ہے, اس کو پیچھے بھیجیں, اور وہاں پر ملزم آدھا گھنٹہ بحث کرتا ہے اور عدالت ایکسپٹ کرتی ہے, عدالت اس کو برداشت کرتی ہے صرف اس لیے کہ یہ کل انگلی نہ اٹھائیں عدالتوں کے اوپر. اور عدالت نے پورا موقع دیا کہ آپ کے پاس نیب نے 58 والیوم پر مشتمل, ہزاروں صفحات پر مشتمل ایویڈنس دی ہے, ریکارڈ دیا ہے, ثبوت دیے ہیں, ریفرنس فائل کیا ہے, ان کو 4 دن دیے گئے ہیں. اور یہ بھی میں لاہور ہائی کورٹ کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی وکیل صاحب بحث کرتے کرتے تھک جائیں اور ان کو آرام کے لیے ٹائم دیا جائے اور پھر تاریخ پڑ جائے. تو ان کو جب اتنی ریلیکسیشن دی گئی ہے, جب ان کو اتنا موقع دیا گیا ہے, جب شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ آئیں آپ بتائیں آپ کے خلاف جو کیس ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کر بتاتے ہیں جی کہ میں نے 2010 میں یہ کیا تھا, میں نے 12 میں یہ کیا تھا, میں نے سبسڈی نہیں دی, میرے بیٹوں کو نقصان پہنچا. اس کے اوپر نیب کے وکیل نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو آپ نے 38 کروڑ روپے نصرت شہباز جو کہ ایک ہاؤس ویمن ہے, آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں 38 کروڑ روپے گفٹ جمع کروائے ہیں, یہ 38 کروڑ کون سا ایسا کسانوں والا کام ہے یا لوہے کا کون سا ایسا کام تھا جس سے آپ نے صرف اپنی وائف کو گفٹ آپ نے 38 کروڑ کا دیا, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قوم کی خدمت کی ہے, اور جس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے پاس اچھا کیس تھا, یہ کیس کے اوپر محنت کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پہلے دن سے 2 چیزوں کے اوپر زور دیا. ایک تو سیاسی وکٹمائزیشن کے اوپر زور دیا, اور دوسرا جو ان کو کوئی ریلیف ملا ہے ان کے لوگوں کو سپریم کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ سے, ان کیسز کے حوالے دے کے ججز کو انہوں نے پکا دیا. اور یہ اپنی بات کی طرف تو آتے ہی نہیں تھے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ جو 8 ارب کا ریفرنس بنا یہ کیا ہے. غفار صاحب آخر پہ تھوڑا سا یہ مجھے کوئک بتائیے گا اس حوالے سے کہ یہ جو مریم نواز کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جو فیصلے ہیں وہ لکھ کر لائے جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو اصل میں یہ اداروں میں اور جو الیکشن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان اور بلدیاتی اداروں میں, یہ اس میں دھاندلی کروانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ اس میں لاہور ہائی کورٹ کا کیا کردار ہے؟ آپ تو وہاں پر موجود تھے, یہ اس میں اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر آج اداروں نے یا کسی کی طرف سے فیصلے لکھ کر دیے گئے ہیں, تو پھر جب نواز شریف بھی بیرون ملک بھجوائے جا رہے تھے وہ بھی لکھ کے دیے تھے, تو پھر آپ جب باتیں کریں تو پھر کھل کے کریں نا. کہ آپ کو جب اپنے مقصد کے لیے آپ کے فائدے کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی حضور, اور تب آپ کو عدالتوں کے اوپر بڑا احترام آتا ہے, اور جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو تب آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کسی نے لکھ کے دیا ہے. اور میں آج ایک بات سوچ رہا تھا, ہمارے وہاں پہ بار روم میں لاہور ہائی کورٹ میں ہم بیٹھے تھے, کافی وکلا دوست بیٹھے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اگر ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے اوپر ہماری عدالتیں, ہماری سپیریئر کورٹس ان کے خلاف ایکشن لے لیتی کہ ایک تو یہ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے ان کو ذلیل کرتے ہیں, اگر اس دن ارشد ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہماری عدالتیں تو آج یہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر الزام نہ لگائے جاتے اور یہ توہین نہ کرتے اور عدالتوں کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ کوئی فیصلے لکھ کے دیتے ہیں.
اگر آج بھی ہماری آنریبل کورٹس نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا اور ہماری بار کونسلز نے اس کے اوپر بات نہ کی اور اس کے اوپر احتجاج نہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عدالتی نظام کے اوپر جو ملزم آئے گا وہ ملزم آ کر ادھر اس کی بیل خارج ہوگی اور باہر آ کے کہے گا کہ کسی نے خرید لیا ہے اور کسی نے مینج کر لیا، تو پھر یہ عدالتیں نہیں چلیں گی، عدالتی نظام نہیں چلے گا۔ فاروق صاحب آخری ون لائنر دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ تو انہیں عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کوئی عدالت جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں عدالت کو جو کنٹینٹس آف کنٹمپٹ ہیں، جو کنٹمپٹ لا کے سیکشنز ہیں یا جو پروویژنز آف لا ہیں، اس کے مطابق جو مریم صفدر نے بولا ہے وہ 1000% اس کے اوپر پورا اترتا ہے کہ توہین عدالت لگنی چاہیے۔ اب یہ لگائی جاتی ہے یا نہیں لگائی جاتی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم مذمت بھی کرتے ہیں بطور وکیل، اور ہم بطور صحافی بھی مذمت کرتے ہیں، بطور پاکستانی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں آنریبل عدالتوں سے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے تاکہ یہ عدالتوں کا کوئی مذاق نہ بنائے۔ غفار صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ عبدالغفار صاحب ایڈوکیٹ آپ کو بتا رہے تھے سارے صورتحال کے حوالے سے، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اپنی مرضی کے فیصلے آتے ہیں، جب اپنے حق میں فیصلے آتے ہیں، تو پھر یہی پاکستان کی عدالتیں زندہ باد ہوتی ہیں، پھر زندہ باد کے اور الحمدللہ کے ٹویٹس بھی کیے جاتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، جس طریقے سے آج عدلیہ پر وار کیے گئے، حملے کیے گئے، تو اس حوالے سے اب اداروں کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا مزید مذاق اب نہیں بننا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے کیا کاروائی ہوتی ہے۔ مجھے اور غفار صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ